انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے، جیسس کرائسٹ، اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے، ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا، اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری امت گمراہ ہوگی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینسٹیوٹی کا لیول وہ نہ ہوتا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ رسول اللہ نے بھی ایک اور جیسس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول نہ ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اگر اللہ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے بزرگ، سارے باپے، تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی؟ نہیں، جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ، یہ بالفرض تو ہم احتراما لگاتے ہیں ساتھ تاکہ فتویٰ نہ لگائیں، وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا، کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں، اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کرٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، نبی سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر، تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے، میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر۔ جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا۔ اب یہ نیچرل بات ہے، وہ ہمارے استاد کی بات مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کریں گے تے پیغمبراں دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی، پھر تے کہیں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں، سب کچھ مالک اللہ ہی ہے، پھر تے کہیں گے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ بھائی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا، یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے، تو وہ اسٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان، ہر نبی، ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر، یہ بولنا ہوگا ساتھ، کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کر کون بولے گا؟ تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے، ہر انسان خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، آکسیجن اس کی ضرورت ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا، ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، بابا نہیں روک سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں، یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا۔ جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے، موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول، دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ السلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، فان محمدا قد مات۔ وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے، وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی۔ فرضی جملہ کولوں، کولوں بولتا ہے انجینئر، جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہے، جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی، آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے نا، ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر۔ ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا، اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی، اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں، آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، آیتیں بیان کرتا ہوں، اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے شاہی کوئی نہیں۔ لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو، اور پھر آیت پڑھی، آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا۔ قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے، اس میں تو کہیں لکھا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں، اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو، وہاں وہ بابا خود تھا، یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہیں، کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو، کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے۔ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے, تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من, میں سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا, اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے, اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا, اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو, پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا, وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر. اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو. تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید, اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ, وسیلہ, ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ, خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے, وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے. لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا, یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا. تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے. اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے, شیعہ نے یا بریلویوں نے, تو اللہ کے بندو مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی, کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے, ان کی دھونس لگانا اللہ کو, ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں. لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر, اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا, کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا. ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں, میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ, تو بالکل جائز ہے. اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے. لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا. اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں, پکتی ہیں, ان کو جانور کھاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام دنیا میں ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا, پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں, سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا, تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے, اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی, نہ ان کے کسی مولوی نے, نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, نہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش مانگنے کی نماز پڑھی, اس کے بعد دعا فرمائی ہے, دیٹس آل. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اور یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا, صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے, ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز, المدد یا صبر, تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے. جو صبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا, نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے بات میری؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے, پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے, اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے, اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی
ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں ہے عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھیں. وہ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں. ایک جماعت جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہوگی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے منبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجوز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطنی یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تمہارے بابے نے مزارتے شاہی کوئی نہیں، لے رہے ہو تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 16 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 25 رمضان المبارک 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 90 نمبر کر پیغمبری دے کر مبوس کریں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کے مقابلے پر. ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بابوں والے نہ بنو. بسبب اس کے کہ تم کتابوں کی تعلیم دیتے ہو، اس کی تدریس کا کام کرتے ہو، سنتے اور سناتے ہو. وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے کوئی بھی پیغمبر کہ تم اللہ کے مقابلے پر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب مان لو. کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ سورہ ال عمران کی آیات ہیں، بالکل کلیئر کٹ. پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا ہے، کبھی عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. آپ کے علماء تو ایسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلاں، وہ کہے گا پیچھے اڈی لمبی پہلے دم لگا، ہاں استاذ العلماء، ہاں اور مفسر قرآن. اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے بابے پکارے نے. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے. جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی، کسی کی جرت ناٹ ایٹ آل. پھر 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے نا، ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے. باقی تو شاہی کوئی نہیں ہو. وہ 18 انبیاء نام لے کر، انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارے نبی کے لیے تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورہ زمر میں فرمایا. اللہ اکبر. کیا نبی فرما دو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں.
توحید جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی. پھر قرآن میں 3 دفعہ آئے گا, سورہ الانعام میں, سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض, یہ میں ویسے بالفرض کہہ رہا ہوں, ہاں تو ڈائریکٹ بات ہے, اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ جی میں سارے مرید جنت ہی لے جاؤں گا. او لے جاؤ بابے اپنے, اللہ دے بندے ہو. یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے, نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں, حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے کہ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو اڑے بابے تشائی کوئی نہیں. یہ بات ہے اور کوئی لحاظ نہیں. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اس سے مراد آخرت کا فیصلہ نبی الاسلام کی نہیں, یعنی کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا. ظاہر ہے پیغمبر تو جنتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا دیں, اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے, کمپرومائز کر لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے, بدنیتی کی وجہ سے نہیں. اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے, اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب, اور تمہیں اللہ کے مقابلے پر چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر سورۃ الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منسوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وہی نہیں کی, ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جاں کاٹ دیں, اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے. مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں. اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جی یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی. نہیں, یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہاں کو مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں تو شاہی کوئی نہیں, مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. نو 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 نو, اپنے آپ تو جنتی مننے بیٹھے نے. اس لیے سلمان رشدی کی جو کتاب تھی سٹینک ورسز, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا, باقیوں نے صرف گالیاں دی ہیں, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے, اس کی کتاب کے اعتراضات کا جواب دیا ہے, وہ ویڈیو میری دیکھیں. اس میں میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. اس کتاب میں آیات کبھی نہ ہوتی, آتھر اپنے بارے میں تو اس لیول پہ اتر کے کبھی نہیں یار بات کرتا اس طریقے سے جہاں پہ یہ شائبہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی گستاخی نہ کرنا شروع کر دیں, کبھی نہیں کریں گے. پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں رحمانی توحید, جس توحید کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی شے نہیں. جب لوگ اسے کھڑا کریں وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے. اور دوسرا, کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے, خواہ وہ نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو خواہ کسی اور شکل میں, اور نہ نقصان کا مالک ہے, خواہ وہ نقصان جو ہے وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں ہو, ٹوائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو. یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کی ہیں, پیغمبر سے لے کر عام انسان تک, اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک خود ہے تو وہ کافر ہے. سیدھی سی بات ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کی شیطانی توحید کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. رحمانی توحید وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر بتائیں گے, اور شیطانی توحید وہ ہے جو یہ بابے بتاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں, انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا, لقمہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے. سیدھی سی بات ہے. آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور رزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں, قریب بھی کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. ان بیچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے
ایک حدیث بیان کروں اور اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی گفتگو تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ تو فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تک اس پہ بات کرتے چلے جائیں کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں کے جواب میں اینڈ پہ ان کے پاس آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مسلمان بھی یہی کہتا ہے، جب آپ کو کہتا ہے یہ آیات جو ہیں بتوں کے بارے میں نے تو انبیاء کے بارے میں بتا دی، اب یہ بھاگ نہیں سکتے۔ جب یہ کہتے تھے یہ من دون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں، میں نے بتایا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا گیا، اگر اللہ کے مقابلے پہ کوئی کھڑا کر دے، انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کھڑا کرنے والوں کا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آخری بہانہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، جس طرح کافر کہتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ ایت کافروں کے بارے آیتاں نازل ہوئی ہیں، ایت یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے، اس کلمہ کو غدار سے پوچھو قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اور لعنتی ہو، یہ لعنتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ کافر ہیں جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ اور بھائی سورۃ البقرہ اللہ نے شروع میں اس لیے رکھی کہ پتہ چلے کہ جب امتیں بگڑتی ہیں نا تو یہ سٹیپس طے کرتی ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ امت وہ سٹیپ طے نہیں کرے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے ثبوت میں، جی ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو نبی الاسلام ہمیں خود بتا کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں من و عن اس امت میں بھی آئیں گی، شکل مختلف ہوگی لیکن انٹینسٹی وہی ہوگی۔ ہاں، انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا، انہوں نے کہا نور من نور اللہ، دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں وچو نکلے ہیں۔ ہاں، پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں، ایسے ہاتھوں کے اشارے بھی کرتے ہیں۔ اب انہیں کیا پتا کہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو ان پہ پھٹ پڑتے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو اللہ کو۔ انہوں نے وہ گالی ذرا مہذب انداز میں دے دی، جس طرح میں آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کرتا ہوں، حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک، شادی کے بغیر پیدا ہونے والا۔ تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں، کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے، وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں آ جائیں گی۔ اچھا، وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں، توحید کانفرنس کے نام پہ، یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا، یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے، اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا۔ انہوں نے جو 76 موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائے ہوئے اتنے لمبے لمبے اسمارٹ فون، وہ نہیں آتے۔ جو دہشت گرد قسم کے پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو اجمیر شریف کی بنی ہوئی کلاشن کوف ہے، ہاں، اور بغداد شریف کی بنی ہوئی وہ پراڈو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائی ہوئی، ہاں، وہ بھی تو گوروں کی ہے، وہ نہیں نظر آتی ان کو۔ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے لے جاؤ اتھوں۔ اس کا شان نزول، شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ ہمارے نبی نے خود ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کے فاسد عقائد بھی میری امت میں آئیں گے، تم نے ان سے بچنا ہے۔ جامعہ ترمذی میں وہ حدیث موجود، مشکات میں بھی موجود۔
اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں مفسرین اس حدیث کو لیتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے. ایک درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے, ٹچ کرتے تھے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار یہاں لٹکا دیں گے نا تو اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو صحابہ کرام نے, سرکار بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں, صحابہ کرام نے حضور کو مشورہ دیا, یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکا لیا کریں. مجھے بتائیں کیا کوئی صحابی شرک کا مشورہ دے گا؟ نیور. اور یہ جو مشورہ تھا یہ کوئی شرکیہ بھی نہیں تھا, وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ درخت سے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے. انہوں نے درخت کو کوئی سجدہ نہیں کرنا تھا. یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم کو سجدہ کر رہے ہیں, جی سجدے کے لیے تو 7 اعضاء کا لگنا ضروری ہے, اور جائلو ماتھا لگنا سجدے کی اصل ہے, اور ٹو باؤ ڈاؤن ہونے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے. بے شرمو. اور صحابہ کرام کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی, لیکن نبی علیہ السلام نے اسے بھی شرکی ایکٹیویٹی قرار دے دیا. آپ نے کہا سبحان اللہ, اوے تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. یار یہ صحابہ کرام کی توہین میں نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر 70,000 صحابہ مرتد ہوئے ہیں تو کوئی نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی توہین نہیں کی, یا حضور کے یہاں صحابہ نے شرکیہ مشورہ دیا ہے بقول حضور کے, تو میں نے اس میں کوئی صحابہ کی توہین نہیں کی. انسان تھے نا, پیغمبر تو نہیں تھے, غلطی ہو سکتی ہے. اور تم نے تو صحابہ موسیٰ والی بات کر دی کہ جب وہ سمندری جھیل کراس کر کے ایک ایسی قوم سے گزرے, نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی. وہاں انہوں نے چند لوگوں کو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے, دھیان رکھے ہوئے بیٹھے دیکھا, اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو بت کے طور پہ بنا لیا, بنایا اللہ ہی کا بت تھا انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا نا, تم بھی وہی کام ڈال رہے ہو. اللہ اکبر. اندازہ کریں, حالانکہ درخت کو کوئی پوجا کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا, نہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے, صرف اس کے ساتھ ٹاکیاں لٹکانے کے لیے. ہاں, پیر شلوار شاہ. ہاں. اور یار ضیاء الحق کے مزار کے اوپر بھی لوگوں نے ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں. حضور نے کہا تم نے تو وہی کام ڈال دیا آج. اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, یعنی جس طرح کے کام اگلے لوگوں نے کیے تم بھی کرو گے. اب اس کو جوڑ لیں بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ, اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم بالشت بر بالشت. اور وہ سارے کام اب اس امت میں بھی ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہی شرکی ایکٹیویٹیز کے اوپر تھی. اسی لیے حضور نے اس طرح ڈرایا امت کو, اس طرح ڈرایا. دیکھیں آخری وقت جب کوئی دنیا سے انسان جانے لگتا ہے نا, تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی ساری وصیتیں کر دوں. میں نے اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا یہی ہے, رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں میں نے وہ ساری حدیثیں جو قبروں سے متعلق تھیں بیان کی. حضور کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا, اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے. آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے, پاس ایک پانی کا برتن تھا, اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے, اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے, اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی, یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی, جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی, آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے, اب جالیاں ہیں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے, تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا, اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت
قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں. ایک جماعت جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں، حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے. اور پھر یہ بھی آزمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے، اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار ابن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا. اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، مرتبہ نہیں کم ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر، کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کم کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک آزمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں، میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا، ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. 3 بیویاں حضور کی، اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں، اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے بس یہ بات سنی، آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے، تصویریں لٹکا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تواڈے بابے نے مزارتے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا. تمہارا درود میرے تک پہنچ جائے گا. سلام عرض کرو اور نکل جاؤ آگے. میلہ نہ لگانا. وہ 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے سفر کے لیے یا واپس آتے، ان کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس قبر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے بزرگ بابوں کے جو مزار کلیم کیے میں نا، یہ سب فراڈ ہے. باقی مزارات، گنبد خضرا، یہ ایک الگ سے ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر مجھے 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے. اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھیں. میں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے کلیئر کیا. میرے بھائیو، یہ آج جتنی بھی گفتگو میں نے کی، اس کے پیچھے یہ بھی انٹینشن تھی کہ یہ جو آئے دن میرے حوالے سے چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں، تو یہ نیا ایک مارکیٹ میں تازہ ایک اعتراض آیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر انبیاء شے کوئی نہیں. تو کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ انبیاء کوئی شے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ تو کرسچن ہے. یہ تو کرسچنز کا عقیدہ ہے کہ پیرلل میں 3 گاڈ ہیں، اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ، حضرت جبریل علیہ السلام. کہتے ہیں مجھے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو، خود ایجنٹ ان کے، کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے ہے. پھر یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ علی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو اللہ کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں ہے، خود نہ آپ کھڑا کریں. وہ تو میں نے آپ کو قرآن سے آیات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کھڑا کیا ہے مقابلے پہ، اس لیے کہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. پھر اللہ نے مقابلے پہ کھڑا کر کے اپنا سٹیٹس واضح کیا کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے پیغمبر ہے. ہاں، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے بھی زمین پہ ہیں سب کو ہلاک کر دے. یہ اللہ نے خود سے کیوں مقابلے پہ کھڑا کیا؟ تاکہ آپ کا دماغ کھولے، کیونکہ سٹارٹ اس آیت کا ان الفاظ سے ہوا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یا آج کی زبان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور بابے بھی اللہ کے مقابلے پہ بڑی شے ہیں، کفر کر رہے ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شے کوئی نہیں، شیئا. اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ، ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. اس سے بڑھ کر تو کوئی، وہ جو پھر ڈاکٹر سار صاحب والی بات ہے، اس سے بڑھ کر ننگی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی. یہ ننگا وہ والا ننگا ہے، تلوار کو ننگا کرنا سمجھانے کے لیے. اللہ کے فضل سے بڑے عرصے سے یہ میرے دماغ میں تھا کہ میں آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ذرا کلیئر کر دوں جو یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں، شیطانی توحید اور رحمانی توحید. میرا خیال ہے میں نے آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے اندر اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے. ویسے تو میں الحمدللہ فی البدی 1.5-2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں صرف اس بات پہ، لیکن وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میرا خیال ہے اتنی ویڈیو کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیں اور پیغمبروں کی توحید جو کہ رحمانی توحید ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں، اور بابوں کی بتائی ہوئی جعلی توحید جو کہ شیطانی توحید ہے اس سے جان چھڑانا چاہیں، اور اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیں جس کی قبر مدینے میں. صلو علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.